بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ بہت پرسکون رہتے ہیں جو اپنی پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے ہی بن مانگے عطا کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر پریشانی اور دکھ سے محفوظ رکھے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، جماعت دہم کے حوالے سے نظم حمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نظم حمد کے شاعر حفیظ جالندھری کا تعارف مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم جماعت دہم کے نصاب میں شامل نظم حمد کے اشعار کی تشریح کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیں اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، تشریح کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، نثر کی تشریح کا ایک مختلف انداز ہوتا ہے۔ مصنف اپنے خیالات کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے ایک نثری تحریر میں، چاہے وہ مضمون ہو یا کوئی بھی دوسری تحریر ہو۔ مگر شعر و شاعری کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ شاعر دو مصروں کے اندر، ایک شعر کے اندر ایک وسیع مضمون کو باندھتا ہے تو اس میں اس کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ قافیہ اور ردیف کی پابندی اور بحر کے خیال کے ساتھ اسے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مختصر سے شعر میں ایک پورا مضمون بیان ہو جائے۔ تو اس لیے اشعار کی تشریح کے لیے ہمیں شاعر اور نظم کے پس منظر کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، یا یوں سمجھ لیں، یوں کہہ لیں کہ نظم کا مرکزی خیال وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اشعار کی تشریح کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ہم آہستہ آہستہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طالب علم ساتھیوں کے شعر کی درست ادائیگی کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کو نظم صحیح طریقے سے پڑھنا آتی ہے، اگر آپ شعر صحیح طریقے سے ادا کر پاتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ شعر و شاعری کو سمجھتے ہیں۔ شاعر نے ان اشعار میں، اس نظم میں کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ شاعری کے ذریعے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اشعار کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ آپ آسانی کے ساتھ شاعر کا پس منظر، شاعر کا ایک جو بیان کردہ نفس مضمون ہے اس کو آپ سمجھ پائیں گے اور اس کی وضاحت کرنے میں آپ کو بے حد آسانی ہوگی۔ تو درست ادائیگی، آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے ایک خوبصورت غزل کو نغمگی انداز میں ترنم کے ساتھ، موسیقیت کے ساتھ، موسیقی کے آلات کے ساتھ جب گایا جاتا ہے تو سننے والوں پر ایک سحر سا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ ان اشعار کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کلام کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جو گایا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب قوالی بھی آپ نے سنی ہوگی، تو قوالی کے الفاظ بھی جب بار بار ایک لے کے ساتھ، ترنم کے ساتھ بولے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح شاعری میں اگر آپ آسانی کے ساتھ ان اشعار کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں
تو ان کو بار بار پڑھیے، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ آسانی کے ساتھ ان اشعار کا مطلب سمجھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز شعر کی درست ادائیگی ہے۔ دوسری چیز ہے حوالہ۔ حوالے سے مراد ریفرنس دینا کہ وہ شعر جو ہے کس نظم سے ہے، نظم یا غزل کا شعر ہے، اس کے شاعر کون ہیں۔ حوالے میں ہمیں شاعر کا نفس مضمون یا اس کا پس منظر بھی مختصر طور پر بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے شعر کا مطلب واضح کر سکیں۔ تیسری چیز ہے نثری ترتیب۔ جب شعر آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کا درست طریقہ یہی ہے، اگر آپ اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں، تشریح کرنے لگے ہیں، تو درست طریقہ یہ ہے، سب سے پہلا طریقہ کہ آپ اس کو سیدھے سادے الفاظ میں منتقل کر لیں، ایک نثر کی صورت میں آپ لکھ لیں اشعار کو، ایک شعر کو سیدھے سادی تحریر کی صورت میں آپ لکھ لیں۔ نثری ترتیب کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے لیے اس کی تشریح کرنا بے حد آسان ہوگا۔ جیسے اسی نظم حمد کا ایک شعر ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اب یہ شعر ہے، اس کی نثری ترتیب کیا ہو سکتی ہے؟ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کہ اسی اللہ تعالی نے ایک حرف کن سے اس عالم کو پیدا فرمایا۔ کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، کہ کشاکش کی ہاؤ ہو کی صداؤں سے اس عالم کو بھر دیا۔ یہ نثری ترتیب ہے۔ تو نثری ترتیب پہلے دے دیجئے، شعر کو نثر کے انداز میں ڈھال لیجئے، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کیجئے، تشریح کیجئے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ نثری ترتیب آپ لکھ لیں، ذہن میں بھی آپ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مرکزی خیال جو کسی بھی نظم کا، غزل کا یا کسی بھی کلام کا سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ مرکزی خیال اگر غزل کا ہے تو غزل کے ہر شعر کا مرکزی خیال الگ ہوگا، مرکزی نقطہ الگ ہوگا، جبکہ نظم جو ہے وہ چونکہ ایک ہی تسلسل میں لکھی جاتی ہے، اس کے تمام اشعار میں ایک ربط ہوتا ہے، آپس میں تمام اشعار جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک خاص موضوع پر نظم لکھی جاتی ہے، تو لہذا نظم کا مرکزی خیال بھی ایک ہی ہوگا۔ تو مرکزی خیال کو بیان کرنا، سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے پوری نظم کو پڑھ کر یہ ذہن میں سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ شاعر اس پوری نظم میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مفہوم یہ مختصر ہوتا ہے۔ شعر کو یعنی جو آپ نے جس شعر کی تشریح کرنی ہے، اس شعر کی تشریح سے پہلے مفہوم کی ہیڈنگ ڈال لیجئے، ایک شعر سرخی بنا لیجئے، اور پھر اس کے اندر مختصر سا 1 یا 2 لائنوں پر مشتمل اس شعر کا مختصر سا مفہوم بیان کیجئے کہ اس میں شاعر کے کہنے کا مقصد یا مطلب یہ ہے۔ مختصر سا مفہوم ہے، وہ ہم آگے چلیں گے، تشریح میں سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اسی طرح آخر میں ہے تبصرہ۔ تبصرہ دراصل اپنی رائے کو کہا جاتا ہے، رائے زنی کرنا، کسی بھی چیز پر رائے زنی کرنا، تنقید کرنا، یا دوسرے معنوں میں آپ کہہ لیں ادبی محاسن کو بیان کرنا، ادبی خوبیوں کو بیان کرنا۔ تنقید کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کسی کلام کی یا کسی چیز کی محض خامیاں ہی تلاش کی جائیں اس میں، ایسا نہیں ہے۔ تنقید کا مطلب اس کلام کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو تبصرہ جو ہے وہ ہمیں اپنے طور پر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ کسی بھی شعر کے متعلق اپنی رائے کا مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں اظہار کرنا کہ وہ زبان و معنی کے لحاظ سے کیسا ہے، زبان اور معنی کے لحاظ سے یعنی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے وہ شعر کیسا ہے، یہ شعر کے اندر کیا کیا خوبی پائی جاتی ہے، اس کا یعنی اظہار کرنا۔ تو آپ لوگ جو ہے تشریح کے دوران ہی اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، تشریح کرتے ہوئے
کہ شاعر اس میں یہ کہنا چاہتا ہے. کس طرح کر سکتے ہیں وہ میں نے 6-7 مثالیں دے دی ہیں. مثلا زبان و معنی کے لحاظ سے عمدہ شعر ہے کہ اس میں زبان اچھی استعمال کی گئی, الفاظ بہت اچھے ہیں, ترکیبیں بہت اچھی ہیں, تشبیہات و استعارات سے کام لیا گیا ہے, قافیہ اور ردیف بڑے منفرد استعمال کیے گئے ہیں, اور پھر معنی کے لحاظ سے تخیل جو ہے اس کا شاعر کا وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ بہت ہی عمدہ ہے. اسی طرح ایک اور یعنی تبصرہ آپ لکھ سکتے ہیں ایک اور انداز میں کہ شعر میں سادگی اور سلاست پائی جاتی ہے. سادگی اور سلاست کا مطلب کہ انتہائی سادہ الفاظ اور انتہائی سادہ طرز بیان, تو یہ سادگی اور سلاست کا آپ ذکر کر سکتے ہیں. اسی طرح تیسری چیز ہے یعنی تیسرے انداز میں آپ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ شعر جو ہے جس شعر کی آپ تشریح کرنے لگے ہیں, درد والا شعر یا درد شدہ شعر فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے, یعنی زبان اور معنی دونوں لحاظ سے عمدہ ہے. تو بات وہی ہے پہلی والی, لیکن یہ کہ مختلف انداز میں پیش کی گئی ہے. تو اس طرح یہ ایک جملہ جو لکھیں گے اس سے بھی آپ کی تشریح میں تاثر پیدا ہوگا, بہت اچھی اور عمدہ تشریح آپ کی بن جائے گی. اسی طرح منظر کشی خوب ہے, یہ جملہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تبصرہ کرتے ہوئے, تشریح کرتے ہوئے کہ شعر میں شاعر نے بڑے منفرد انداز میں, بڑے خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے, تو منظر کشی خوب ہے. اسی طرح جذبات کی بہترین ترجمانی کی گئی ہے. یہ کسی بھی شعر کے حوالے سے آپ مختلف یعنی اگر کسی نظم کے 7 اشعار ہیں تو 7 اشعار میں 7 مختلف طرح کے تبصرے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. جذبات کی بہترین ترجمانی کی گئی ہے. شعر میں بلند اور منفرد تخیل پیش کیا گیا ہے, یعنی امیجنری جو پاور ہے وہ بڑی اچھی ہے. شعر میں بلند اور منفرد تخیل پیش کیا گیا ہے. اسی طرح الفاظ و تراکیب ایسی ہیں جیسے ہیرے جواہرات جڑے ہوں, اس طرح بھی آپ منفرد انداز میں تبصرہ کر سکتے ہیں. تو تبصرہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں, مختلف انداز ہیں, آپ کسی بھی انداز میں شعر کے اندر یہ چیز بیان کر سکتے ہیں, اور یہ جب آپ لکھیں گے تو پڑھنے والا بہت متاثر ہوگا. امید ہے کہ آپ کو اچھے نمبر ملیں گے. تو یہ تبصرہ ہے. تبصرہ یعنی اس شعر کی ادبی خوبیوں کو بیان کرنا اپنے انداز میں. تو یہ چند چیزیں تھیں یعنی شاعری کے اشعار کی تشریح کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کیا ہونی چاہیے وہ ہم نے بیان کیے. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب, جو ہمارا موضوع ہے اشعار کی تشریح. جی جناب, نظم حمد کا پہلا شعر جس کے شاعر جناب ابو الاثر محمد حفیظ جالندھری ہیں, شعر کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے, پڑھ لیجئے اور سن بھی لیجئے. اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم, اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم, کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. جب آپ اس طرح آرام سے ترنم کے ساتھ اشعار کو پڑھیں گے تو ان کا اپنا ہی تاثر بھی ہوتا ہے اور سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. کچھ الفاظ ہیں جو شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہوں تو ہم ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. حرف تو حروف تہجی کے ایک حرف کی بات ہو رہی ہے, لیٹر, جس طرح انگریزی میں ایک لیٹر ہے A-B-C, اس طرح سے بالکل اسی طرح حروف تہجی اردو میں جیسے الف بے پے تے, تو یہاں پہ انہوں نے کن جو ہے اس کو ایک حرف قرار دیا ہے شاعر نے. کن یعنی ہو جا, کن کا مطلب ہے ہو جا, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہو جا کن. اسی نے یعنی اس اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم. عالم سے مراد پوری دنیا, یہ جہان. کشاکش یعنی آپس میں جو کھینچا تانی ہے, آپس میں جو ایک گہما گہمی ہے, ہنگامہ ہے کائنات میں, اس دنیا میں, زمین پر جو مختلف صورتوں میں برپا ہے, اس کی بھی ہم ابھی وضاحت کرتے ہیں. کشاکش یعنی کھینچا تانی, ہنگامہ. اس کی صدائے ہاؤ ہو سے, ہاؤ ہو یعنی شور شرابہ, ہنگامہ. ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم یعنی اس پورے جہان میں کھینچا تانی ہے, ہنگامہ ہے, شور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہا اور یہ عالم تخلیق ہو گیا.
اور پھر صرف عالم ہی تخلیق نہیں ہوا بلکہ اس میں ہر طرح کی گہما گہمی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. ٹھیک ہے جی. تو یہ شعر ہے, اس کا ہم ذرا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر نے کہا کیا ہے. مفہوم دیکھیے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرتے وقت صرف ایک لفظ کن کہا اور اس دنیا کو طرح طرح کی مخلوقات سے بھر دیا جن کی گہما گہمی سے یہ کائنات پر ہے, یہ زمین, یہ دنیا پر ہے, اور پھر اسے چہل پہل کا مرکز بنا دیا. یہ اس شعر کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم ذرا اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وضاحت کا طریقہ کار کیا ہے, تشریح کس طرح سے ہوگی. دیکھیے عزیز طلباء, تشریح کرتے وقت چونکہ ایک یا دو اشعار ہی ایگزام میں آتے ہیں, پیپر میں آتے ہیں, تو لہذا ضروری ہے کہ ہمیں مختصر طور پر شاعر کے بارے میں, اس نظم کے بارے میں بیان کرنا ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بیان کرنا ہے. یہاں پہ میں نے اگر آپ کے سمجھ میں آ رہا ہو, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے کہ حفیظ جالندھری کے بارے میں نے مختصر طور پر بیان کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس کی وضاحت کی ہے شعر کی کہ حفیظ جالندھری اپنے گھریلو حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے, اس کی بات ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں کر بھی چکے ہیں حفیظ جالندھری کا, جب ہم نے تعارف سمجھنے کی کوشش کی تھی. تو حفیظ جالندھری اپنے گھریلو حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم مکمل نہ کر سکے مگر شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے. یہ حفیظ جالندھری شاعر کے بارے میں مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے. تو ان کے کلام میں سوز و گداز اور موسیقیت کی نمایاں خوبیاں موجود ہیں. حفیظ جالندھری کیوں مشہور تھے؟ پاکستان کا قومی ترانہ اور شاہنامہ اسلام کی وجہ سے, جو ان کی قابل قدر تخلیقات ہیں. نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کے مظاہرات, اب اس نظم کے بارے میں بات کی گئی ہے مختصر طور پر کہ نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کے مظاہرات اور نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے ذات اللہ تعالیٰ کی عظمت کو واضح کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے یہاں تک اس پیراگراف میں, یہاں سے یہاں تک اس پیراگراف میں ہم نے شاعر کے بارے میں بھی اور نظم کے بارے میں بھی مختصر طور پر بیان کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے تشریح کی طرف کہ اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے اور کتنی بڑھائی جا سکتی ہے تشریح. میں نے پہلے ہی بتایا کہ نثر میں بھی آپ کھل کر بیان کر سکتے, اس کی تشریح بھی آپ وضاحت کر سکتے جتنی آپ کی مرضی ہے, اور شعر کی تشریح تو آپ جتنا زیادہ ہو سکے آپ کر سکتے ہیں. ریفرنس ملاتے جائیے, حوالے کے اشعار شامل کرتے جائیے اور تشریح کو بڑھاتے چلے جائیے, لیکن اپنے موضوع کے اندر رہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ موضوع سے باہر آپ نے قطعاً نہیں نکلنا. تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس شعر میں جو شعر ہے, اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم, کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. اس میں کیا کہا گیا ہے کہ زیر تشریح شعر نظم حمد کا مطلع یعنی پہلا شعر ہے. یہ بھی بتا دیا گیا, یہ بھی نشانی ہے کہ یہ شعر جو بیان کیا گیا ہے یہ کہاں پر واقع ہے, نظم حمد میں. تو پہلا شعر ہے یعنی مطلع ہے, جس میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو صرف کن کہا اور کائنات تخلیق ہو گئی, یعنی وجود میں آ گئی, بن گئی. اب اس کا حوالہ قرآن پاک کی سورت سے دیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں یہ بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے, مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو صرف فرما دیتے ہیں ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس ریفرنس کو آپ نے سامنے پیش کر دیا, قرآن پاک کا حوالہ جب آپ دیں گے تو یہ خود بخود بات واضح ہو جائے گی کہ حفیظ جالندھری نے یہ جو شعر نظم کے اندر پہلا مطلع شامل کیا ہے اس کا مطلب قرآن پاک میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم. جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو صرف فرما دیتے ہیں ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے. مزید دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن سے یہ عالم, یہ پورا جہان, یہ کائنات وجود میں آ گئی, کائنات تخلیق ہوئی, اور کائنات تخلیق کرنے کے بعد اس نے مخلوق کو پیدا کیا جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات بھی شامل ہیں, حشرات الارض بھی شامل ہیں, چرند پرند بھی شامل ہیں, مختلف طرح کے جنگلی جانور بھی شامل ہیں,
سمندر کے اندر تیرنے والی رہنے والی آباد جو مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں یا مختلف طرح کی دوسری مخلوقات ہیں، ان کو بھی تخلیق کیا۔ دنیا میں انسان کو، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ صرف انسان کو پیدا کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کی جو مختلف ضروریات تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی لوازمات تیار کیے۔ تو مختلف ضروریات کے ساتھ وابستہ کیا انسان کو، جنہیں پورا کرنے کے لیے انسان کو پھر روزی کی فکر کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تو انسان، ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب تک محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، روزی روٹی کمائے گا، اور اگر محنت نہیں کرے گا تو اس کو کہیں سے کچھ نہیں ملنا۔ تو انسان مجبور ہے روزی روٹی کے لیے، انسان مجبور ہے۔ اسی بات کو واصف علی واصف، بہت مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے یوں بیان کیا: نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں۔ نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں، یعنی میں خود بھی حرف کن ہوں، میں اس دنیا میں آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بدولت آیا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ ایک حوالے کا شعر تھا۔ تو فکر معاش کے لیے، روزی روٹی کی فکر کے لیے انسان کو، ہم سب کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، سخت محنت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اسی جد و جہد کی وجہ سے انسانوں کے درمیان ایک کھینچا تانی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہر طرف گہما گہمی اور رونق ہے انسانوں کی۔ نوکری پہ جائیں، جاب پیشہ جو افراد ہیں، یا جو دہاڑی دار مزدور ہیں، یا کہیں پہ بھی کسی بھی کارخانے میں چلے جائیں، فیکٹری میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، تو آپ کو لوگوں کے درمیان ایک ہنگامہ، شور سنائی دے گا، رونق سی محسوس ہوگی۔ یہ زندگی دکھ اور تکالیف، تو یہ کھینچا تانی جو ہے نا، یہ انسانوں کے درمیان روزی روٹی کی وجہ سے ہے۔ تو زندگی، ظاہر سی بات ہے، دکھ اور تکالیف سے عبارت ہے۔ انسان کی زندگی میں دکھ اور تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف ایک گہما گہمی پیدا کر دی ہے، ہر طرف سے طرح طرح کی سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں آتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ یہ ہنگاموں کی آوازیں کوئی شور شرابہ ایسا نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے، کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، بلکہ مختلف طرح کی دوسری صورتوں میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ اصل میں شاعر اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہنا کیا چاہ رہا ہے شاعر؟ دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی عظمت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں کتنی بڑی عظمت والی، پوری کائنات اس کے ایک لفظ، ایک حرف کن کی محتاج ہے پوری۔ تو دنیا کی ساری چمک دمک اور رنگا رنگی اسی کی وجہ سے، اسی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ یہی انداز اور اظہار ایک اور شاعر نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا کن تو مان ہو گیا قائم، مان یعنی اچانک۔ اللہ نے کہا کن تو مان ہو گیا قائم، یہ غلغلاؤ سلسلائے ارض و سماوات۔ اللہ نے کہا کن تو مان ہو گیا قائم، یہ غلغلاؤ سلسلائے ارض و سماوات۔ غلغلہ سے مراد شور ہوگا، سلسلہ ارض و سماوات، زمین اور آسمانوں کے درمیان کا سلسلہ جو ہے، ان میں جو شور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کی بدولت وجود میں آیا۔ تو بہرحال شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مختصر طور پر اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حرف کن کہا تو یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ انسان، حیوانات، چرند پرند، یہ دریا، سمندر، پہاڑ، ساری چیزیں، اور پھر انسان کو مختلف ضروریات کے ساتھ وابستہ کیا، فکر معاش کا پابند کیا، اور پھر انسانوں کے درمیان جو کھینچا تانی یا گہما گہمی ہے اس کو بیان کیا گیا یہاں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس عالم کو ایک گہما گہمی سے بھر دیا، رونق سے بھر دیا، ہنگاموں سے بھر دیا۔ تو کائنات میں ہر طرف ہنگامے برپا ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے کہ یہ شعر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، ایک بات اور بھی ہے، میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، اب دوبارہ بھی کر رہا ہوں کہ پریزنٹیشن کے ذریعے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے نوٹس کی صورت میں اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں۔ جب آپ
اس کو بار بار سنیں گے، دیکھیں گے، اور اگر آپ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ نوٹس کی صورت میں جب آپ لکھ لیں گے تو اور زیادہ آپ کی تیاری اچھی ہوگی۔ تو اس لیے اس کو غور سے دیکھیے، سنیے، سمجھیے، اور جتنا ہو سکے اس کو لکھنے کی کوشش بھی کیجیے، اپنی پریکٹس، اپنی مشق لازمی کیجیے۔ ٹھیک ہے عزیز ساتھیوں، ہم آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ حمد کا دوسرا شعر ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی کیا ہے؟ نظام آسمانی آسمان کا اپنا نظام ہے، سورج کا، چاند کا اپنا ایک سسٹم ہے، سورج، چاند، ستارے آسمان پر، یہ سب اگر نظام قائم ہے، یہ سارا انتظام جو ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اصل حکمران ہے، اس پورے نظام کا، اس پوری کائنات کا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی وجہ سے ہی یہ پورا نظام قائم ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر جو بہار ہے، جو رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں مختلف، وہ رنگ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں، اسی کی باغبانی ہے، یعنی وہ سب سے بڑا باغبان ہے۔ یہ کائنات ایک باغ ہے اور اس کی نگرانی کرنے والا، نگہبان، باغبان وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پہ اگر بہار قائم ہے، جاویدانی سے مراد ہمیشہ رہنے والی، جاویدان ہمیشہ رہنے والا، بہار جو موسم ہے، جو خوشی کا موسم ہے، رونق کا موسم ہے، جس میں ایک طرح سے ہمیں مثبت پہلو نظر آتا ہے، تو بہار جاویدانی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی اس کائنات میں جو بہار ہے اس کا اصل باغبان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم ذرا نظم حمد کے شاعر حفیظ جالندری ہیں، اس کے مفہوم کو مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اس کائنات کا اکیلا اور واحد خالق صرف اللہ ہے، اور تو اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اکیلا اور واحد خالق صرف اللہ ہے، پیدا کرنے والا اس کائنات کا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے حکم سے یہ آسمانی نظام چل رہا ہے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں، زمین ہے، دوسرے سیارے، ستارے، اور کوئی اپنے مدار سے، اپنے دائرے سے باہر نکل نہیں سکتا۔ یہ ایک نظام ہے آسمانی جو اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار کا اصلی نگہبان، اصلی باغبان خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اس کے اندر مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ذرا تشریح کی جانب۔ تشریح ذرا دیکھیے، بہت آسان الفاظ میں، آسان انداز میں نے سمجھانے کی، لکھنے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ یہ بھی یہاں پہ دیکھیے کہ اس میں وہی بات کی گئی ہے نظم حمد کے دوسرے شعر میں، تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شعر نظم حمد کے اندر دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ تو دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانی نظام بنایا، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، وہی ایک حکمران ہے جس نے آسمانی نظام بنایا، چاہے یہ سورج ہو، چاند ہو، تارے ہو، جو بھی سیارے، ستارے، پھر اس کے ساتھ ساتھ زمین پر اگر ہم نظر دوڑائیں، سمندر ہے، پہاڑ ہے، دریا، زمین و آسمان کے درمیان پھر آپ اگر دیکھیں تو بہت کچھ ہے۔ تو جو کچھ بھی موجود ہے ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ان سب کا کنٹرول صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک ہی سپریم اتھارٹی ہے، اللہ پاک ہی سب سے بڑا حکمران ہے، تو اسی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے، قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ چاند میں یہ ہمت ہے کہ سورج کو جا پکڑے، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں، اپنے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا کہ سورج کی مجال کیا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ چاند میں یہ ہمت ہے کہ سورج کو جا پکڑے، یہ سب ایک دائرے میں
تیر رہے ہیں۔ تو یہ حوالہ بھی آ گیا اس بات کا کہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے، آسمانی نظام میں ہمیں ایک طرح کا نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے، رولز اور ریگولیشنز کے تحت نظم و ضبط، ترتیب ہے، ایک بے ترتیبی کہیں نہیں ہے۔ تو نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے جو اس بات کی علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ اس سب کو سنبھالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پھر اس نے کائنات میں اس طرح کی ترتیب رکھی، اس طرح سے سب کو جوڑ کے رکھا ہے کہ کہیں ذرا بھر بھی اونچ نیچ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ کائنات کا جو نظام ہے اس میں نظم و ضبط ہے، ترتیب ہے۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، موسم جو ہے اپنے اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سردیوں کے موسم میں اچانک سخت 45 یا 50 ڈگری کی گرمی آ جائے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سخت گرمی کے موسم میں یعنی برف باری شروع ہو جائے، سخت برف باری ہو جائے، سردی آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ترتیب ہے، موسموں میں بھی ترتیب ہے۔ تو ہر چیز میں ذرا بھی دیکھیں، جدھر بھی نظر دوڑائیں، ہمیں اس کائنات کے نظام میں ترتیب نظر آتی ہے، اونچ نیچ نظر نہیں آتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ تو ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نظر آتی ہے۔ کائنات کی یہ بہاریں، زمین کی یہ رونق جو ہے، دنیا کی کائنات کی یہ رونق، یہ قیامہ قیامی، ہر کسی کا اپنے اپنے کام میں مصروف ہونا، چاہے وہ سورج چاند ستاروں کا نظام ہو، چاہے زمین پر چلنے والے لوگ ہوں یا حیوانات ہوں، کوئی بھی، یہ ان کے جو یہ بہاریں ہیں ایک طرح سے۔ تو کائنات کی یہ بہاریں ہمیشہ رہنے والی ہیں، شروع سے ہے ہمیشہ، اور ہمیشہ قائم و دائم رہیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا رکھوالا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی ذات نے اسی باغ دنیا میں لازوال بہار برپا کر رکھی ہے، اور وہی اللہ اس کا اصلی مالک اور نگران ہے۔ تو اسی بات کو شاعر نے کس طرح بیان کیا ہے؟ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ ہر طرف ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رنگ دکھائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رنگ۔ اور یہ پوری کائنات چونکہ یہ پوری دنیا چونکہ ایک باغ کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ اس باغ کا اصلی نگہبان، اصلی باغبان اللہ تعالیٰ، اور ہر طرف اسی کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ تو جدھر بھی نظر دوڑائیں، واقعی یہ بات صحیح ہے کہ ہم انسانوں کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہی ذات ہے جو یہ پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو عزیز ساتھی، یہ شعر تھا، ذرا دیکھیے کہ بات کیا کی گئی ہے۔ اس کائنات کا یعنی نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، کہ اس کائنات کا اکیلا اور واحد خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کے حکم سے یہ آسمانی نظام چل رہا ہے، اور اس میں ہمیں ایک ترتیب بھی نظر آتی ہے۔ دنیا پر نظر دوڑائیں، دنیا کو دیکھیں تو دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار کا اصلی باغبان، نگہبان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں اپنے اگلے شعر کی جانب۔ جی جناب، شعر نمبر 3۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہے، جلوہ آ رہا یعنی دکھائی دینے والے، دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ تو نظم حمد کے شاعر حفیظ جالندھری اس شعر میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مفہوم کی صورت میں ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہمیں ہر طرف دکھائی دیتے ہیں، اسی نے ہمارے کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے مختلف صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کی، اس کی وضاحت ہم ابھی کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، کہ مظاہر سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہونے والی چیزیں، دیکھی جانے والی چیزیں، نظارے، مظاہر۔ تو مظاہر کی جمع ہے مظاہرات۔ تو یہ زمین پر بے شمار مظاہرات بکھرے پڑے ہیں، پہاڑوں کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، یا وادیوں کو دیکھیں، خوبصورت وادیوں کو، یہ مظاہرات ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کی مخلوقات کو دیکھیں تو یہ اس کی قدرت کے مظاہرات ہیں۔ اور پھر اگر ہم اپنے کھانے پینے کی بات کریں
تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف ہمارے لیے دسترخوان بچھا دیے ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہے ہر طرف۔ تو یہ مختصر سا مفہوم ہے جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تشریح کی جانب کہ نظم حمد کے اس تیسرے شعر میں شاعر حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، تعریف بیان ہو رہی ہے کہ اس زمین کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، اس زمین کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دکھائی دیتی ہے۔ زمین پر بسنے والی ہر چیز، زمین پر بسنے والی ہر چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ ہم محض درختوں پر ہی نظر ڈالیں، ایک درخت کو ہی دیکھ لیں، چھوٹا سا بیج ہم ڈالتے ہیں زمین کے اندر اور بلاخر وہ کچھ ہی عرصے میں ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ کہ ہم انسانوں نے اس کو بنایا درخت کو؟ قطعاً نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس بیج سے پودے کو نکالتا ہے اور پھر وہ پودا تناور درخت بنتا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اس بیج کو تناور درخت بنانے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو زمین پر اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، دیکھنے والے نظارے بہت سے ہیں، بس یہ ہے کہ ہم میں عقل ہونی چاہیے کہ ان نشانیوں سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں۔ تو مظاہر سے مراد نظارے ہیں دیکھے جانے والے، وہ چیز جو دیکھی جانے کے قابل ہو وہ مظہر کہلاتی ہے۔ مظاہر وہ نظارے جو دیکھے جانے کے قابل ہوں۔ تو نظارے، اور یہ نظارے پہاڑ، دریا، سمندر، باغات، وادیاں، اڑنے والے بے حد خوبصورت پرندے، زمین پر بسنے والی مخلوقات، سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں، یہ ان صورتوں میں، ان سب صورتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ گر دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ سارے نظارے جن سے اللہ پاک کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، تو یہ نظارے نعمتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ کسی خوبصورت نظارے کو دیکھنا بھی ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں، ہماری آنکھوں کو تراوت ملتی ہے، تر و تازگی ملتی ہے۔ تو کسی خوبصورت نظارے کو دیکھ کر زبان پر جب بے اختیار سبحان اللہ کے الفاظ آتے ہیں تو واقعی یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ نظارہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو یہ نظارے نعمتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس پورے کرۂ ارض کو، یعنی خشکی کے اس حصے کو، اس زمین کے خشکی کے حصے کو انسان کے لیے دسترخوان بنا دیا، جہاں پر مختلف قسم کے پھلدار درخت ہیں، میوے ہیں، ہر طرف بکھرے ہوئے پھل، سبزیاں اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہے ہمارے کھانے پینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے، سورہ رحمان میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور بار بار انسان کو یاد دلایا ہے، یہ پوچھا ہے نہ صرف انسان سے بلکہ جنات سے بھی کہ پس اے جن و انس، گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ نعمتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور ان میں سب سے بڑی نعمت ہماری اپنی زندگی ہے۔ زندگی بھی ایک نعمت ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کی بھی قدر کرنی ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ ایک اور شاعر کا شعر ہے، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو۔ اللہ تعالیٰ کی فیاضی دیکھیے کہ کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، کہ سب کو ضرورت سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی، کہ اس زمانے میں اس کی سخاوت کی مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو عزیز ساتھیوں، اس شعر میں جو مختصر سا مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرات بکھرے پڑے ہیں، جن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں کہ ان مظاہرات کو، ان نظاروں کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی داتا نے، داتا سے مراد دینے والی ذات، وہ ذات جو عطا کرے، جو دے، تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور اسی ذات نے ہمارے لیے اس زمین پر مختلف قسم کی نعمتیں دسترخوان کی صورت میں بچھا کر رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا شعر کا مفہوم اور اس کی وضاحت امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، اور اس تشریح کو بھی
آپ باقاعدہ لکھ سکتے ہیں، آسان سی تشریح ہے، سمجھیے، بار بار سنیے، بار بار سمجھیے اور پھر لکھنے کی کوشش کیجیے۔ آگے چلتے ہیں۔ شعر نمبر 4 نظم حمد کا، حفیظ جالندھری کی اس نظم حمد میں جو مرکزی نقطہ بیان کیا گیا ہے اس پوری نظم حمد میں، یہ بھی ذرا سن لیجئے ساتھ ساتھ، اور شروع سے اب تک جو کچھ بیان ہوا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے اس کائنات کو اور کائنات کی تمام چیزوں کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف نظارے پیدا کیے اور پھر مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرما دی۔ اس شعر میں ذرا دیکھیے کہ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ اب یہاں پر موسموں کا تذکرہ ہے۔ موسم دیکھیے، سرد و گرم یعنی سردیاں بھی آتی ہیں، جاڑا بھی آتا ہے اور سخت گرمی کا عالم بھی ہوتا ہے، دو مختلف موسم۔ خشک و تر، خشکی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات بارش بھی ہو جاتی ہے، تری بھی ہے، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہیں اور خشکی والا حصہ بھی ہے زمین کا۔ اسی طرح اجالا اور تاریکی یعنی دن بھی ہے، دن کی روشنی ہے جس میں ہم ہر چیز واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور رات کی تاریکی بھی ہے جس میں انسان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ تو رات آرام کے لیے تاریکی ہے، اندھیرا ہے جس میں ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں۔ یہ اگر آپ ان پر غور کریں تو یہ متضاد کیفیات ہیں جو شاعر نے شعر کے اندر بیان کی ہیں، اور یہی شاعر کی ایک خوبی سمجھی جاتی ہے۔ اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی، چاہے وہ موسم ہو، چاہے وہ خشکی والا زمین کا حصہ یا پھر سمندر اور دریا ہوں، چاہے وہ اندھیرا اور اجالا ہو، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی شان دکھائی دیتی ہے۔ جلوہ گر ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ مفہوم کیا بیان کیا گیا وہ بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ ہر طرح کے موسموں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان نظر آتی ہے۔ مختصر سا مفہوم، مختصر سی بات یہی کی گئی ہے کہ ہر طرح کے موسموں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی ساتھیو، تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب اس کو ذرا وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہا کیا ہے اس شعر میں۔ جی، نظم حمد کا یہ چوتھا شعر ہے، اور اس چوتھے شعر میں شاعر حفیظ جالندھری کا تخیل دیکھیے، سلاست اور سادگی دیکھیے۔ انتہائی سادہ سے الفاظ ہیں، سادہ سا انداز بیان ہے، اور تخیل سے مراد کہ جو انہوں نے متضاد کیفیات بیان کی ہیں، وہ کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات تضادات کے مجموعے کی صورت میں پیدا کی گئی۔ تضاد کسے کہتے ہیں؟ الٹ، ایک دوسرے کے الٹ ہونا، ایک دوسرے کی ضد ہونا۔ ٹھیک ہے جی، تو تضادات کے مجموعے کی صورت میں تخلیق کی گئی ہے۔ اگر سردی کا موسم ہے تو اس کی ضد، اس کا الٹ گرمی کو بھی پیدا کیا گیا۔ یہ دونوں طرح کے موسم الحمدللہ ہم اس اپنے وطن عزیز پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ تو اگر سردی کا موسم ہے تو اس کی ضد گرمی کو پیدا کیا گیا، اسی طرح اگر خشکی یعنی زمین ہے تو اس کی مخالفت میں تری یعنی سمندر اور دریا بنائے گئے۔ پھر دیکھیں کہ اسی طرح اگر اجالا روشنی دن کی صورت میں ہے تو تاریکی اندھیرا یعنی رات تخلیق کی گئی۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں کوئی ایسی چیز چاہے وہ خشکی سے تعلق رکھتی ہو یا تری سے نہ چھوڑی جس کا اس کتاب میں ذکر موجود نہ ہو۔ یعنی اس کتاب قرآن پاک میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو یہ ایک طرح سے حوالہ بیان کر دیا گیا تاکہ بات میں مزید تاثر پیدا ہو، اثر پیدا ہو اور وضاحت ہو جائے، واضح ہو جائے بات۔ مقصد کیا ہے کہنے کا کہ کائنات میں جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز پر ہم نظر دوڑائیں، جو بھی چیز ہمیں دکھائی دے، جو چیز بھی ہمارے دائرے بصارت میں آتی ہے، ہماری آنکھوں کے دائرے میں آتی ہے، ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس پر اگر غور کیا جائے تو سب سے بڑی شان والی ذات اللہ تعالیٰ کی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کا دائرہ صرف اپنے ذات تک ہی محدود کر لیں، اپنے آپ کو ہی دیکھیں،
کہ آپ بچپن میں کیسے تھے، پیدائش کے وقت آپ کیسے تھے اور اب آپ کیا ہیں، تو پھر آپ کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ میرے بڑھنے میں، میرے پرورش پانے میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے انسان جو ہے پیدائش سے لے کر وفات تک مختلف حالات و واقعات سے دوچار ہوتا ہے. تو سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی دکھائی دیتی ہے اور وہ بڑی شان والی ذات ہے. تو شاعر، ایک اور شاعر کا شعر ہے کہ پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، یہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری. یعنی اگر ہم پھولوں کی خوشبو میں دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، یا ہوا کے رنگ کو دیکھیں، ہوا کو دیکھیں، تو ان سب میں اللہ تعالیٰ کی شان دکھائی دیتی ہے. زمین پر جلوہ آ رہا ہے، مظاہر اس کی قدرت کے بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے. اور ہم اس شعر میں پڑھیں، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی. یعنی چاہے وہ موسم ہو، چاہے وہ خشک اور تر علاقہ ہو، چاہے وہ اندھیرا اور اجالا ہو، سب میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان دکھائی دیتی ہے. پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، یہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری. واہ. اسی طرح ایک اور شاعر کا کیا کہنا ہے، سب ہیں اسی کے حکم سے، دن ہو کہ رات ہو، سب ہیں اسی کے حکم سے، چاہے وہ دن ہو، دن کا آنا ہو، یا پھر رات کا جانا. شان خزاں اسی کی ہے، صبح بہار بھی، کہ خزاں بھی اسی کے دم سے قائم ہے اور بہار بھی اسی کے دم سے قائم ہے. اسی کا حکم ہوتا ہے تو موسم تبدیل ہوتے ہیں. تو اسی کے حکم، یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی شان سب میں نظر آتی ہے، نظر آتی ہے اس کی شان، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ مفہوم بھی ذرا بیان کر دیا گیا کہ ہر طرح کے موسموں میں، ہر طرح کے نظاروں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلے شعر کی طرف آتے ہیں. شعر نمبر 5. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق. وہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. اب اس کو ذرا بار بار پڑھیں گے تو شعر آسان ہو جائے گا. نباتات سے کیا مراد ہے؟ نباتات سے مراد یہ پیڑ، پودے، درخت، سبزے کی ہر طرح کی چیز جو ہے جو زمین پر اگتی ہے وہ نباتات ہے، جڑی بوٹیاں. اسی طرح جمادات، جمی ہوئی چیزیں جو زمین پر جمی ہوئی ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر، اور ٹھوس اجسام، ٹھوس چیزیں، یہ جمادات میں آتی ہیں. حیوانات سے مراد مختلف طرح کی مخلوقات، چلنے پھرنے والی حیوانات. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کائنات کا خالق ہے بلکہ اس کے اندر بسنے والی ہر قسم کی مخلوقات کا خالق بھی ہے. یہ اس شعر کا مختصر سا مفہوم ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کائنات کا خالق ہے، بنانے والا ہے، بلکہ اس کے اندر بسنے والی مختلف طرح کی مخلوقات، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، پہاڑ، دریا، سمندر ہوں، یا پھر مختلف طرح کے حیوانات ہوں، ان سب کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہی اس عظیم الشان کائنات اور اس کائنات میں موجود پیڑ پودے، پہاڑ اور طرح طرح کی بے زبان مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے. اس کی ذرا وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے واضح کیا جا سکتا ہے. عزیز ساتھیو، دیکھیے یہ نظم حمد کا 5واں شعر ہے اور اس شعر میں شاعر کا انداز بیان ذرا منفرد ہے. وہ کہتے ہیں کہ مختلف ہم آواز الفاظ کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ شعر میں بیان کیا ہے. مختلف ہم آواز الفاظ کو خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس پوری کائنات کا تخلیق کرنے والا. زمین اور آسمان اس نے بنائے جو اس کائنات کا ظاہری حصہ ہیں. اس کے علاوہ انسانی نگاہوں سے کائنات کے بے شمار اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں. انسان کوشش بھی کر لے تو ان اسرار و رموز کو سمجھ نہیں سکتا. تو ان اسرار و رموز جو وہ چھپے ہوئے ہیں وہ انسان کی نگاہوں سے، تو ان سب کا خالق یعنی پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے اور مالک بھی اکیلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے
کہ وہی اللہ ہے جس نے 7 دنوں میں یہ زمین اور آسمان تخلیق فرمائے، 7 دنوں میں، ٹھیک ہے جی، یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں وضاحت مل جاتی ہے، اس شعر کا ریفرنس مل جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس دنیا میں 3 طرح کی چیزیں تخلیق کی گئیں جن کا تذکرہ اس شعر میں کیا گیا ہے۔ نباتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ 3 طرح کی چیزیں تخلیق کی گئی ہیں یہ کائنات کی تخلیق کے ساتھ۔ مثلا نباتات یعنی پیڑ پودے اور جڑی بوٹیاں، جمادات یعنی پہاڑ اور تمام ٹھوس اشیاء، اور حیوانات یعنی تمام طرح کے جاندار جانور جو انسانوں کی طرح بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ مخلوقات جو مختلف قسم کی ہے، زمین پر بسنے والی یا سمندر کے اندر رہنے والی، یہ تمام مخلوقات یہ ان کا خالق ہے اللہ تعالیٰ۔ شاید دراصل بتانا کیا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، چاہے وہ چیز جاندار ہو یا بے جان ہو، پہاڑ، دریا، پودے، درخت یا چرند پرند، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس شعر کے ذریعے دراصل اس نظریے کو بھی رد کر دیا گیا ہے جو کچھ لوگوں کے نزدیک ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کائنات اور اس میں موجود تمام چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں، یہ نظریہ بھی کچھ لوگوں کے نزدیک ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ان سب کی تخلیق کرنے والی ذات اللہ پاک ہی کی ہے۔ اس شعر کے ذریعے بھی اور پھر قرآن پاک سے بھی ہمیں حوالہ مل جاتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں، ایک اور شاعر کا خوبصورت سا شعر ہے، ستاروں کا جہاں دیکھوں فلک پر کہکشاں دیکھوں، ستاروں کا جہاں دیکھوں فلک پر کہکشاں دیکھوں، ماہ و خورشید میں ذروں میں تجھ کو عیاں دیکھوں۔ ماہ و خورشید، ماہ یعنی چاند، خورشید یعنی سورج، ماہ و خورشید میں ذروں میں تجھ کو عیاں دیکھوں، کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ہی ہر چیز میں دیکھتا ہوں، چاہے وہ ستاروں کا جہان ہو، چاہے آسمان پر دکھائی دینے والی کہکشاں ہو، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ تو مختصر سا اس کا مفہوم ہے، مفہوم ذرا دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک اس عظیم الشان کائنات اور کائنات کے اندر ان تمام چیزوں کا خالق ہے اور ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگلے شعر کی جانب پڑھتے ہیں۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے اس نظم کا۔ توجہ درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دل کا خالق ہے۔ ہم پچھلے شعر میں اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اور کائنات کے اندر مختلف طرح کی چیزیں بھی تخلیق کی، نباتات، جمادات، حیوانات۔ تو پھر انسان کو بھی تو اس نے تخلیق کیا، اور انسان کے اندر دھڑکنے والے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے دل کو پیدا کیا، اور پھر یہ دل پیدا کر کے اس کے اندر مختلف طرح کے خیالات بھی پیدا کیے، تو ان خیالات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو دل کے اندر جتنے بھی ارادے پیدا ہوتے ہیں، چاہے نیک ہوں یا برے ہوں، دل کے نیک ارادوں کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی مالک ہے ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا، ہمیں تخلیق کیا، آج کے اس انسان کو تخلیق کیا، نہیں، بلکہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگان جو اب آج سے پہلے گزر چکے، ان سب کو تخلیق کرنے والی، بنانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید یعنی رازوں تک سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید تک جانتا ہے، راز بھی جانتا ہے۔ وہ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا خالق اور مالک ہے۔ مختصر سا مفہوم ہے۔ وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ وضاحت بھی اس کی زیادہ وہ لمبی چوڑی نہیں ہے، مختصر انداز میں بیان کیا گیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں چھپے تمام ارادوں سے واقف ہے۔ حاکمیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اصل حکمران ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر پیدا ہونے والے، چھپنے والے، چھپے ہوئے تمام ارادوں سے واقف ہیں۔
ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، یہ فی الحال ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے سے جانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں چھپے تمام ارادوں سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے تمام خیالات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جو بھی کام ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی ضرور شامل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے خوب آگاہ ہے، خوب واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے اور نیک کام کے لیے آسانیاں بھی وہی فراہم کرتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ ہمارے بزرگوں اور آباء و اجداد کا تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی خالق ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، یعنی ہمارے باپ دادا جو گزر چکے ان کا تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی مالک ہے اور ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد بھی اسی کے بندے تھے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی ایک علامت ہے، نشانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس شعر میں مختصر انداز میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے اور وہ نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارے بزرگوں اور آباء و اجداد کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہمارے اپنے آج کے آخری شعر کی جانب۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ شعر کو ذرا دوبارہ سے سنیے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ نظم ہم کے شاعر حفیظ جالندھری اس شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دراصل انسان کو فطرت پر پیدا کیا گیا اور فطرت کا دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ مفہوم دیکھیے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جانے کا جذبہ بھی رکھ دیا ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، یعنی قربان ہو جانے کا جو جذبہ ہے وہ بھی انسان کے اندر رکھ دیا، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ نظم کا یہ آخری شعر ہے، مقطع تو ہو نہیں سکتا۔ مقطع کی علامت بھی آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ نظم یا غزل کا وہ آخری شعر جس کے اندر شاعر خاص طور پر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنا نام استعمال کرتا ہے عام طور پر، لیکن اس نظم میں جو آخری شعر ہے اس میں کوئی تخلص استعمال نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ہم اس کو مقطع نہیں کہہ سکتے، ہاں نظم کا آخری شعر ہی کہیں گے۔ تو نظم کے اس آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کو اس فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں یوں بیان ہوتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ انسان دین اسلام کے احکامات پر عمل کر کے ایک پرسکون اور اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کائنات کی تخلیق کی اصل وجہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق نہ کرتا تو یہ کائنات بھی تخلیق نہ ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ وجود کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ پوری کائنات تخلیق کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی،
خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ ہے سورت محمد کی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تو اللہ تعالیٰ جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے تو اس نے انسان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو عزیز ساتھیوں، یہ آج کے اس موضوع کو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. نظم کے 7 اشعار کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. نوٹس کی صورت میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس کو آپ چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس نظم حمد کے مشقی سوالات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.